اہل ایمان کو دنیا میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان تکلیفوں کے بدلے میں ان کو اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اہل ایمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کی بھی ان کو جزا عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل بلا کو جو قیامت کے دن اجر و صلہ عطا کیا جائے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری کھال اور ہمارا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، تو آج جو صلہ اس کا حشر کے روز دیا جا رہا ہے۔ تو حالات میں بعض کا اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کہ یا آپ ظالم بنیں یا آپ مظلوم بنیں، تو اس وقت مظلوم بننے کو اختیار کر لیجئے گا، ظالم کبھی بھی نہ بنیے گا، چونکہ ظالم کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور مظلوم کی جگہ اللہ کی جنت ہے۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو پھر جھولیاں پھیل گئیں، تو فرمایا تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو اچھے اخلاق کے حامل ہیں، جن کا خلق اچھا ہے، جن کے رویے خوبصورت ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، میں تم میں سے جو شریر ترین لوگ ہیں ان کی خبر دوں، السرسارون المتشدقون المتفہقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجلس ہو رہی ہو تو سب لوگوں کو برابر بولنے کا حق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے بولتے ہی رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے ہی حق ہے بولنے کا، اور وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، اور کوئی بولے تو پھر اس کی بات کاٹ کے بولنے لگ جاتے ہیں۔ المتشدقون المتفہقون، یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں اور زبان کو بل دے دے کے اور منہ بگاڑ بگاڑ کے مشکل لفظ بول کے اصطلاحات بول کے لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے کہ میں بڑا بلیغ ہوں اور بڑا فصیح ہوں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ فرنگی زبانیں جانتے ہیں، تو وہ عام دیہاتی لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو وہ مشکل سے مشکل الفاظ بولتے ہیں، جبکہ وہ بیچارے تو سادی زبان سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بھاری بھرکم الفاظ بول کر کسی کے اوپر جو ہے وہ رعب جما رہے ہوں، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ جب بات کریں آپ تو جس طرح کے لوگ ہوں اس طرح کی بات کی جائے اور اس طرح کی مثالیں ان کو دی جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ شرم نہیں اللہ کرتا کہ وہ تمہیں مچھر کی مثال دے۔ مچھر کی مثال دے کر کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، اور مکڑی کے جالے کی مثال دے کے اگر تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے۔ دیکھو چھوٹا بچہ ہو دودھ پیتا ہو تو اس کو یخنی تو نہیں پلائی جاتی، اس کا معدہ خراب کرنا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو وہ دیا جائے جو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے مخاطبین کس طرح کے ہیں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب بات کرو تو لوگوں کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شاعری اور ان کا خوبصورت ادب اگر آپ دیکھیں تو اہل علم کے لیے سوغات ہے، لیکن جب چھوٹے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہاڑ اور گلہری کے نام سے نظم لکھتے ہیں، جگنو کے نام سے نظم لکھتے ہیں، اور بکری کے نام سے نظم لکھتے ہیں، تو یہ ان کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے۔ تو یہ حسن ہوتا ہے، اصل فساد ہے ہی یہ ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ شریر لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ تو اہل دوزخ سے ہوں اور نہ شریروں میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو پھر ارشاد فرمایا الضعفاء المظلومون، جو مسلمان کمزور ہیں، ظلم و ستم سہتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت ہیں۔ چونکہ
بہت سارے گناہ کا کفارہ ان پر ہونے والے ظلم بن جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بے اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی وہ ہمہ تن گوش ہو گئے کہ جی حضور ارشاد کیجئے۔ تو آقا کریم نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہیں۔ تو اس لیے گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، ان میں سے دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عقوق الوالدین کو بیان فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی، اور یہ شریعت اسلامیہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی اولاد اگر طبعاً فطرتاً شکر گزار ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ملعون من سب اباہ، ملعون من سب اباہ، وہ شخص لعنتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو کتنی سخت مذمت کی گئی اس شخص کی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رغم انفن ثم رغم انفن ثم رغم انفن، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، جس نے والدین کو، ایک کو یا دونوں کو، بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اور یہ تیسری بات ارشاد فرمانے سے قبل حضور نے تکیہ چھوڑ دیا تھا۔ حضور ٹیک لگائے تشریف فرما تھے، لیکن جب حضور یہ بات ارشاد فرمانے لگے فجلس وکان متکئا، تو حضور بیٹھ گئے اور حضور نے تکیہ چھوڑ دیا، اور حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسری چیز جھوٹی بات کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت تاکید کرنا جھوٹ سے اپنی امت کو بچانے کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بات رک کے یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے، لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی تاکید اتنی زیادہ کیوں کی؟ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آقا کریم علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے رہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کو بڑا گناہ سارے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے کہ یہ برا شخص ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن عمومی طور پہ جھوٹ بعض معاشروں کے اندر یوں رچ بس جاتا ہے کہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے حضور نے اس پر خاص تاکید کی اور ٹیک چھوڑ کے آگے بڑھے، اور پھر بار بار ارشاد فرماتے رہے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ جس طرح اکبر الکبائر میں شرک ہے، اکبر الکبائر میں عقوق الوالدین ہے، اسی طرح یہ بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولے۔ دنیا کے اوپر بسنے والے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی، حضور کے سینے میں جو محبت رکھی گئی ہے وہ کسی اور کے سینے میں نہیں رکھی گئی، اور پھر پوری کائنات کے دل میں ان کے لیے جو محبت رکھی گئی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھی گئی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام سے مانوسیت، حضور کے اس کامل، اکمل اور مکمل ایمان اور ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز المرام ہونے کے نتیجے میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق سے حضور علیہ السلام کے دل میں شفقت ہے۔ ایک جنازہ جاتا ہے
تو حضور اس جنازے کو دیکھ کے افسردہ سے ہو جاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کاش کہ یہ مسلمان ہوتا اور حالت ایمان میں جاتا اور جنت اس کا مقصوم ہوتا. مفہوم یہ ہے. تو یعنی ایک کافر جب کافر ہو کر کے بھی مرتا ہے تو شفقت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی قابل افسوس ہے کاش کہ یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص ہدایت کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے. عربوں میں سرخ اونٹ جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے. اس زمانے کی سواریوں میں گھوڑے اور اونٹ جو ہے وہ یہ انتہائی مفید سواریاں تھیں. اور پھر اس میں بھی جو سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا تھا اس کی کچھ اضافی صلاحیتیں بھی ہوتی تھیں اور وہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگتا تھا. جس طرح آپ جو گاڑیوں کی دنیا ہے اس میں مختلف کمپنیوں کی بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں تو ان کو ذرا خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. جن کو پتہ نہیں تو وہ بعض بات ہم ایک دفعہ ایک ملک میں گئے تو بڑی اچھی گاڑی پہ کوئی 5-6 دن سفر رہا. تو جب اس کا ایک فنکشن ایسا تھا مجھے وہ اچھا لگا تو میں نے کہا کہ یہ کتنے کو کی آتی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے کی آتی ہے. میں نے کہا بہت مہنگی. تو انہوں نے کہا جی ہاں اس کی اتنی قیمت. تو میں یار پہلے دن بتا دیتے کوئی اس کا مزہ ہی لے لیتے. ہم تو اس کو عام گاڑی سمجھ کے جو اس کے اوپر گھومتے رہے ہیں. تو اب جو ان کی خاصیتوں سے واقف ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے. تو سرخ اونٹ جو ہے یہ آج کی, اب مجھے کوئی غلط نہ ہو جائے کوئی کسی گاڑی کا نام لے لوں آپ کہیں کہ آپ نے کوئی اتنی اچھی گاڑی کا نام نہیں لیا. تو اس زمانے کی بہترین سواری جو تھی سرخ اونٹ. اور لوگ سرخ اونٹ کے پیچھے وہ اہل عرب جس طرح وہ ایک ان کی دیوانگی ہوتی تھی. تو حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ ہدایت کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے تو وہ سرخ اونٹ خیرات کرنے سے بہتر ہے. کیونکہ سرخ اونٹ جو ہے وہ خیرات نہیں کیا جاتا تھا. سرخ اونٹ آ گیا تو پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس کو رکھتے تھے اور اس کی نسل آگے چلاتے تھے. تو اگر سرخ اونٹ بھی خیرات کر دیا کوئی ایسے وقت میں کوئی بندہ آ گیا جب اس کے علاوہ کچھ دینے کو نہیں تھا تو وہ دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کمال کر دی. تو سرخ اونٹ خیرات کرنا یہ بہت بڑی سخاوت ہے, اس دور کی بہت بڑی سخاوت. لیکن اگر تیری وجہ سے ایک بندہ راہ ہدایت پہ آ گیا تو فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ افضل اور اشرف ہے. تو پھر مومن جو ہے اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کی ہدایت چاہے گا. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کہ لوگوں کے اسلام لانے کے لیے حضور اس قدر حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا اللہ کا باقی النفس کا محبوب آپ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال لیا ہے, اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر لیا ہے ان کی ہدایت کی خاطر. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, 14ویں رات کے چاند محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت حریص تھے کہ لوگ ایمان لیں اور پھر جو حضور کے جو ہے وہ پیغام کو تسلیم کر لیتے ایمان کے دائرے میں آ جاتے ان کے لیے حضور کی حرص وہ تو قرآن نے دوسرے الفاظ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. جب تم مشقت میں پڑ جاتے ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے. کافر مشقت میں ہو تو حضور گراں محسوس کرتے ہیں. جب بدر کے قیدیوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور یہ وہ تھے جو چراغ اسلام بجھانے آئے تھے, اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے, اور ان کو جکڑ دیا اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ جا کے باندھے. 70 قیدی تھے. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جاگ رہے ہیں, رات گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن حضور بیدار ہیں حجرہ انور میں. پھر کبھی حضور ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو میں نے آگے بڑھ کے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں,
حضور آپ کی یہ بے قراری کیسی ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ ان کی رسیاں سختی سے بندھ گئی ہیں، جس سے ان کے ہاتھوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ مجھے سونے نہیں دے رہے۔ پھر اسی وقت رات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو قرار دینے کے لیے ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئی۔ ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، یہ ہیں شفقتیں ان کی۔ جو چراغ اسلام بجھانے آئے تھے ان کے لیے حضور کی محبت ہے، تو جو ان کے غلام ہیں، عاشق زار ہیں، ان کے لیے کیا کیفیت ہو؟ تو وہاں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جب تم مشقت میں مبتلا ہوتے ہو تو اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ بلکہ فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، میری امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پر گراں ہوتا ہے، یہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں سخت حریص، بخشش کے معاملے میں، تمہاری دنیا کی بہتری کے معاملے میں، تمہاری آخرت کی بہتری کے معاملے میں۔ حضور کے سامنے دو چیزیں ہوتی تو ان میں سے حضور آسان کو پسند کرتے، حالانکہ وہ مشکل کو بھی حضور بجا لا سکتے تھے، لیکن آسان کو اس لیے پسند کرتے کہ میری سنت لوگوں کے لیے قابل عمل ہوگی تو میری امت پر مشقت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم السواک، اگر میں اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو میں ہر نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں مسواک کرنا لازم اور فرض قرار دے دیتا، لیکن مجھے لگا کہ اس سے یہ مشقت میں پڑ جائیں گے، کبھی جلدی میں ہوتے ہیں، کام کاج کا آنے والے دور میں تو فرصت نہیں ہوگی، تو جس طرح وضو لازم ہے اس طرح وضو کے ساتھ مسواک بھی لازم کر دیتا تو یہ مشقت میں مبتلا ہو جاتے۔ میرا جی چاہ رہا تھا لیکن میں اپنی چاہت کے باوجود اس کو لازم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لولا ان اشق علی امتی، کہ میری امت پہ شاک نہ ہو جائے، میری امت پہ مشکل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ اقرا بن حابس کھڑے ہوئے کہ افی کل عام یا رسول اللہ، حضور ہر سال آیا کریں؟ حضور خاموش رہے۔ پھر فرمایا حج کے لیے آیا کرو، تو اقرا بن حابس نے کہا افی کل عام، ہر سال، تو پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہر سال، تو حضور خاموش رہے۔ پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، بار بار نہیں پوچھنا چاہیے، اور فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا، لیکن حضور نے 3 مرتبہ خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ ہے حضور کی امت پر شفقت۔ وقت زیادہ نہ ہو تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کی شفقت کی اتنی مثالیں ہیں۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث روایت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ یہ آپ میں سے جو لوگ عرب جاتے ہیں تو جب وہ چٹ لکھ کے دیتے ہیں، بل دیتے ہیں، تو وہ جو پکڑاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بطاقہ ہے۔ اس حدیث کا نام ہی حدیث بطاقہ ہے۔ وہ کیسے کہ حشر کا دن ہوگا اور حضور ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک شخص کو اس کے اعمال کے تلنے کے بعد فرشتے اٹھا کر کے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس کے عمل کم ہیں، گناہ اس کے زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، تو اس کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو گزرتے ہوئے اس سمت سے جا رہے ہوں گے جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے، تو اچانک اس غلام کی نظر حضور کے چہرے انور پہ پڑے گی، تو وہ حضور کو مدد کے لیے فریاد کرے گا، پکارے گا کہ حضور مجھے یہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضور اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے
بلکہ وہاں حدیث کے لفظ ہیں کہ جو چادر ہوگی اس چادر کا ایک کونا حضور کے کندھے پہ اور دوسرا کونا زمین میں گسڑ رہا ہوگا، یعنی اتنی تیزی سے حضور اس غلام کی طرح بڑھیں گے کہ ہوتا نا کسی ہنگامی حالت میں تو پھر چادر نہیں سنبھالی جاتی، تو اس طرح حضور جا رہے ہوں گے، جا کے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس کو کیوں جہنم میں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے اس کا نامہ اعمال تولا گیا تو نیکیاں تھوڑی ہیں اور گناہ زیادہ ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے۔ فرشتے مزاحمت نہیں کریں گے کہ نامہ اعمال تو تل گیا تو دوبارہ کیوں کریں، چونکہ فرشتے جانتے ہوں گے صدر دیوان حشر یہی سرکار، دوبارہ نصب کر دیا جائے گا ترازو اور نامہ اعمال تلے گا تو واقعی نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ۔ تو حضور ایک کاغذ کا ٹکڑا، اسے بطاقہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث بطاقہ ہے، تو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو وہ نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دنیا کے ترازو جو ہیں، جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے، وہ جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا، کیونکہ نیکیوں کا وزن جو ہے وہ چونکہ عالم بالا کی چیز ہے تو یہ کشش ثقل والا معاملہ وہاں نہیں ہے، وہاں اوپر اٹھے گا، تو نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ جب نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا تو ظاہر ہے اس کا فیصلہ اب جنت کا ہو جائے گا، تو وہ حضور سے لپٹ رہا ہوگا، اس کرے گا میرے ماں باپ پہ قربان، کیا تھا اس کاغذ کے اندر؟ تو فرمایا کہ میرے غلام، انتہائی خلوت میں اور انتہائی محبت میں تیرا پڑا ہوا درود تھا جو تو نے میرے اوپر پیش کیا ہے۔ تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے معاملے میں یہ بہت حریص ہے۔ اس حرص کی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے، اور آدھی کا ہم حساب کر لیں گے، یا تو یہ چیز قبول کر لو یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت والا سودا قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا تو یہ چیز لے لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں اور آدھی کا حساب کر لیں گے، یا پھر شفاعت کا حق لے لو، جس کی چاہو شفاعت کر کے انہیں بخشوا لینا۔ تو حضور فرماتے ہیں اخترت الشفاعہ۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ شفاعت والا حق کیوں لیا ہے۔ حضور آدھی والا سودا نہیں کرنا چاہتے، شفاعت کر کے سب کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور کی محبت۔ تو اب حضور سے لوگوں کی محبت یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں پتھروں نے بھی کی ہے، درختوں نے بھی کی ہے، اور حضور سے محبت جانوروں نے بھی کی ہے۔ پہاڑ بھی بلا کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن احد کی چھاتی میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا ہے۔ خشک لکڑیاں بھی حضور سے پیار کرتی رہی ہیں۔ تو جب مومن مرکز محبت ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام ایسے مرکز محبت ہیں کہ پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے، اور ان کی محبتی دین ہے، ان کی محبتی زندگی ہے۔ سری جلندری کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر